ہمارے ملک کی سیاست شاید دنیا کی انوکھی ترین سیاست ہے. ہمارے ہاں تنقید برائے تنقید اور مخالفت برائے مخالفت کی جاتی ہے, جس میں اصلاح یا اچھائی کا عنصر نہیں ہوتا. اب لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہی دیکھ لیں. ضروری نہیں کہ عامیت میں سارے فیصلے غلط کیے جاتے ہیں. مشرف دور میں عوام کا ایک دیرینہ خواب لوکل گورنمنٹ سسٹم کی صورت میں پورا ہوا, جس میں نچلے ترین سطح پر اقتدار اور اختیار منتقل کیا گیا اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا اختیار دیا گیا. عوام کو چھوٹے تو کیا بڑے مسائل کے لیے بھی ایم پی ایز اور ایم این اے تک رسائی نہیں ہے. دنیا نے دیکھا کہ کراچی نے اس دور میں جتنی ترقی کی, پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا. لیکن یکایک موجودہ حکومت کو یاد آیا کہ یہ نظام تو ایک آمر کا نظام ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. وجہ چاہے کچھ بھی ہو, مشکلات عوام کی منتظر ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے لوکل گورنمنٹ یا کمشنری نظام. دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے. عوام کو ان کے دروازوں پر سہولیات کی فراہمی اور مسائل کے حل کے لیے مختلف ممالک میں مختلف نظام رائج ہیں. تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں برطانوی نوآبادیاتی کمشنری نظام رائج رہا, جس میں 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے کچھ تبدیلیاں کی. یہ نظام 2001 تک جنرل پرویز مشرف کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے جاری ہونے تک رائج رہا. نئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا بنیادی مقصد بیوروکریسی کے اختیارات کم کر کے عوامی نمائندوں کو عوام کی خدمت پر معمول کرنا تھا. اس نئے نظام کے تحت بیوروکریسی یا نوکرشاہی کو عوامی نمائندوں کے ماتحت کیا گیا. ضلعوں کو تقسیم کر کے ٹاؤن اور یونین کونسلز بنائی گئیں. لیکن 9 جولائی 2011 کو ایک بار پھر قائم مقام گورنر سندھ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ختم کرنے اور کمشنری نظام 1979 کو بحال کرنے کے آرڈیننس جاری کر دیے. جی, اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کوارٹر میں. تو آئیے یہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کمشنری نظام صحیح ہے یا لوکل گورنمنٹ سسٹم. آئیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ یہ کمشنری نظام صحیح ہے یا وہی لوکل گورنمنٹ سسٹم؟ لوکل گورنمنٹ میں جو سسٹم ہے اس میں ایک عام پبلک کی سہولت کے لیے, وہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کو سہولت کے معیار کو یا اپنانے کے لیے یا بچے کے داخلہ کے لیے یا اس کی اسپتال میں جانے کے لیے وہ کونسلر, نائب ناظم, ناظم کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے فوراً دروازے کے گھر کے دروازے کے پاس اس کو بندے مہیا ہو جاتے ہیں. اس دور میں ڈی سی والے نظام میں, ڈپٹی کمشنر نظام میں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر کو اس سے ملنے کے لیے کتنے پاپڑ پہلے بیلنے پڑتے تھے اور اب بیلنے پڑیں گے؟ یہ ایک ڈکٹیٹری نظام ہے جو کہ عوام کے لیے بہتر نہیں. بہتر وہ ہے جو علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں, کونسلرز ہوتے ہیں, اور وہ علاقے کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں پی آئی بی کالونی میں. یہاں ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم زیادہ اچھا تھا یا آج کل رائج کیا گیا کمشنری نظام. آئیے چلتے ہیں. آپ بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو پہلے تھا, جب ناظم سسٹم تھا, وہ اچھا تھا یا جو ابھی رائج ہوا ہے کمشنری نظام؟ یہ جو ناظم سسٹم جو آیا ہے یہ تو پبلک سے بہت ہی زیادہ پبلک سے قریب ہو گیا تھا. معاملات جو تھے قریب ترین مطلب نمائندے حل کر دیا کرتے تھے. اب تو یہ وہی نوکر شاہی والا حساب ہے کہ کمشنر آفس, ڈپٹی کمشنر آفس جائیں, وہاں لائنوں میں لگے ہوئے خوار ہیں, رشوتیں بھی چلتی ہیں, وہاں کوئی کام کرانے کے لیے جائیں, صرف ٹھپا لگوانے کے لیے اگر انسان جائے گا نا, غریب آدمی, تو اس سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. ناظم سسٹم تو بہت اچھا تھا. عوام کی رائے کیوں نہیں لی گئی کہ اس سسٹم کو جب چینج کیا جا رہا تھا تو عوام نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اس بارے میں؟ عوام کی سن کون رہا ہے؟ چلو آپ مجھے بتائیں, کوئی سن رہا ہے عوام کی؟ عوام تو ہر جگہ سے کھڑی ہے, بہت پریشان ہے, ہر مسئلے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے, لیکن عوام کی کوئی سن نہیں رہا. ہماری عورتیں تک اپنے مسائل ان کے پاس لے جا کر حل کرایا کرتی تھی. پھر ناظم اپنے طور پر مسئلے حل کرتے تھے. پھر تمام ناظم سٹی ناظم کو مجبور کرتے تھے کہ ہماری یہ مسائل ہے وہ حل کیے جائیں.
لیکن جب سے یہ کمیشنری نظام جو آ رہا ہے اس کے اندر تمام معاملات درہم بھرم ہو کر رہ جائیں گے. پہلا نظام جو تھا وہ اللہ کی مہربانی سے اتنا اچھا نظام تھا کہ عوام کے نزدیک تھا. سب جو بندے ہیں سب کے سب ان کے پاس جا کے شکایتیں لے کے جاتے تھے, ان سے اپنی شکایتوں کو حل کراتے تھے. ہمارے ناظم صاحب نے کراچی میں اتنا بڑا ترقیاتی کام کیا کہ دنگ رہ گئی دنیا. پورے انٹرنیشنل لیول میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا. بہت پرانا نظام ہے اور اس وقت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. کمیشنری نظام پہلے رائج نہیں تھا. آپ کراچی میں ہی رہ رہی ہیں نا, ایک عرصے سے رہ رہی ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی نے جو ترقی کی ہے گزشتہ 5 سالوں کے اندر, وہ ترقی اس طرح کی گئی ہے کہ کراچی کے سٹی ناظم جو ہے وہ دنیا کے 3 بڑے ناظموں کے اندر آیا کہ جنہوں نے کام کیے, ترقیاتی کام کیے. آپ کو ابھی کمشنری نظام سے ایسی چیزوں کی کوئی امید نہیں. ہم نے یہاں موجود بہت سارے لوگوں سے بات کی اور سب کی ایک ہی رائے ہے کہ بلدیاتی نظام زیادہ بہتر تھا اور کمشنری نظام سے کسی کو کوئی بھی امید نہیں ہے. لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ جب ایک چیز آزمائے چکے ہیں تو آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کمشنری نظام آ رہا ہے تو اس کے آنے سے کچھ خوشی ہے آپ کو؟ نہیں. کیوں خوشی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ کونسلر ہو یا کوئی بھی تو ہم راستے میں بھی پکڑ سکتے ہیں چلتے پھرتے کہ بھائی جناب جا رہے یہ ذرا ہمارا کام کر دو. کونسلر ہے ناظم ہے تو اس کو ہم بول سکتے ہیں. ہم کمشنر کو کہاں پکڑنے جائیں گے؟ ان کے بنگلے تک ہم کو کچھ نہیں دیں گے. کمشنر کو ہر کام کے لیے ہم کیوں پکڑے؟ جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں ان کو ہم وہ تو جواب ہی نہیں دیتے, دھکا مار جواب. پہلے کون آپ کہاں سے آئے؟ اچھا بیٹھو بیٹھو. 10 گھنٹے بیٹھا والا صاحب ہے ہی نہیں, صاحب چلا گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ حکومت ایک بہتر نظام لے کے آ رہی ہے, کمشنری نظام. جی. آپ اس کے حق میں ہیں؟ نہیں, کمشنری نظام بہتر نہیں ہے. جو پہلے نظام تھا نا وہ زیادہ اچھا. لوکل گورنمنٹ کیوں کمشنری نظام کے حق میں کیوں نہیں ہے لوگ؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے نظام جو مطلب لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا, بہت اچھا تھا اور اس سے کافی مطلب شہر بنا ہے اور کئی طرح کے فائدے ہوئے ہیں. سامیہ, ابھی تک میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی کمشنری نظام سے مطمئن نظر نہیں آ رہا. اب اللہ کرے کہ یہ حکومت جو کمشنری نظام لے کے آئی ہے اس میں کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگ مطمئن ہو جائیں. آپ نے لوگوں سے بات کی ہے, ان کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی ہاں, میں اس وقت میں موجود ہوں PIB کالونی میں اور ہم یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ بلدیاتی نظام کے بارے میں اور کمشنری نظام کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. پہلے جو سسٹم تھا ناظم والا وہ بہتر تھا آپ کے خیال میں, یا آپ کو لگتا ہے یہ والا سسٹم جو کمشنری نظام ہے یہ بہتر ہے؟ ہمارا بلدیاتی نظام بہت بہتر تھا, بہت اچھا تھا. 2001 سے 2005 تک جو ہمارے جتنے بھی مسئلے تھے وہ سب ہمارے ناظمین نے حل کیے. آپ کا کوئی اپنا ذاتی تجربہ ہے اس بلدیاتی نظام کے سسٹم میں؟ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں رہ چکی ہوں کافی عرصے, میں نے بھی دیکھا ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں کے حالات, آپ ایک گلی کے کسی کونے میں چلے جائیں کوئی سننے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. اور ہمارے ناظمین جو تھے بغیر کہے ہم گھر بیٹھے ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے کیا اور کیسے ہوا, کب ہوا, کس طرح کیا. لیکن آج کل کا جو دور ہے ہمیں پتہ نہیں کمشنری پروگرام کیا ہے, کون ہے یہاں کا کمشنر. پرچی لیں گے تو اس کے گھر جائیں گے, پتہ ہی نہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں, کون سا آفس ہے ان کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کمشنری نظام ہے کیا خواتین اس طریقے سے نمائندگی کر پائیں گی؟ کیا خواتین اپنے مسائل کا حل تلاش کر پائیں گی؟ جب خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کمشنری آفس کہاں ہے تو وہ اپنے مسائل کس طرح حل کریں گی؟ خواتین پتہ کر سکتی ہے؟ نہیں, اتنے میں پتہ کرنے میں تو ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے نا, اتنے میں تھوڑی پتہ چلتا ہے. یہاں یونٹ آفس سے تو اتنی زیادہ ہمیں فیسلٹیز ملتی تھیں کہ ہمیں کوئی بھی کمپلین ہوتی تھی تو ہم فوری یونٹ آفس میں پہنچتے تھے یا اپنے انچارج کو کہتے تھے. سب کچھ ختم ہو گیا, نہ کونسلر نہ کچھ ہے. اتنے میں تو ہم لوگ جب تک کمشنری آفس پہنچیں گے, ان سے اپروچ لیں گے, ان سے اپلیکیشن لیں گے, پھر اپنا اپوائنٹمنٹ درج کریں گے, اتنے میں تو کافی لیٹ ہو جاتے ہیں. کمشنری نظام ہوگا تو یہ گندگی کون صاف کروائے گا؟ ہمیں جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کچرے کے سلسلے میں یا گلیوں کی صفائی یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا, ہم فوراً آفس جاتے تھے, ہم فوراً ہمارا کام ہو جاتا تھا. اب ہمیں نہیں پتہ ہے کمشنر کون ہے, کہاں بیٹھا ہے, اس کا آفس کہاں ہے, کدھر جانا ہے. بلدیاتی نظام کا ایک اہم حصہ یہ بھی تھا کہ خواتین کونسلرز تھیں اور خواتین بڑے آرام سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ان کے پاس جا سکتی تھی. کمشنری نظام کو رائج ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. خواتین جو کافی بڑی تعداد میں ہے پاکستان کی, خاص طور پہ کراچی کی بھی, وہ اب کمشنری نظام کے بارے میں نہ صرف سوچنا چاہتی ہے بلکہ نہ ہی کچھ جاننا چاہتی ہیں.
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के साबका सिटी नाजिम जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास। आइए उनकी राय भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके ख्याल के मुताबिक आवाम के मसाइल जो हैं ये मुंतखब नुमाइंदे हल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं या ब्यूरोक्रेसी? व्हाट अ जोक कि आज 2011 में जब दुनिया चांद पे जा चुकी है और दुनिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, दुनिया जो है वो रोबोट्स बना रही है, दुनिया ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, हम आज पाकिस्तान में 63 साल के बाद ये बहस कर रहे हैं कि आया कि हमारे मसाइल ब्यूरोक्रेट्स हल करेंगे या मुंतखब नुमाइंदे। और किस दौर में डिस्कस कर रहे हैं ये? सो कॉल्ड जमहूरी दौर में, सो कॉल्ड जमहूरी दौर में। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, फ्यूडोक्रेसी है, फ्यूडल्स की डेमोक्रेसी है यहाँ पे। लंदन की जमहूरियत की मिसाल, अमेरिका की जमहूरियत की मिसाल, यूरोप की जमहूरियत की मिसाल। अरे भाई, उन जमहूरियत की जिनकी आप मिसालें देते हैं वहां कर जाकर उनका पूरा सिस्टम तो देख लो। क्या जमहूरियत इसी बात की निशानी है कि सदर और वजीर आजम जो है वो इलेक्टेड हो, पार्लियामेंट आपकी काम कर रही हो, गवर्नर वजीर आला हो, इसी की बात की जमहूरियत है? नहीं, जमहूरियत आप जाकर देखेंगे तो ग्रास रूट लेवल पे लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में 200 साल पुराना डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है वहां पे। अगर तो ब्यूरोक्रेट्स हल कर पाते आवाम के मसाइल, तो ये जो सिस्टम आज लागू किया गया है कमिश्नरेट निज़ाम, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को पावर दे दी गई है, डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज कर दिया गया है। 2001 से पहले 1947 से लेकर 2001 तक यही कमिश्नरेट निज़ाम था ना। कितनी दूध की नहरें बह गई पाकिस्तान में, कितनी जो है वो यूनियन काउंसिल आप बता सकते हैं भाई। 55 सालों तक तो यही निज़ाम था ना। इस निज़ाम को तो 8 साल ही हुए ना आए हुए, जिसको आपने ख़त्म किया है। तो 55 सालों में इन सारे ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर क्या जो है वो अच्छा कर दिया, जो अब हम ये कहेंगे कि जी ब्यूरोक्रेट्स जो है वो पाकिस्तान को आगे चलाएंगे। कहने को तो मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है चूँकि बड़े ही अदब से मैं मुखातिब हूँ, तो मैं इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है वो कह रहा हूँ कि क्या कर लिया, क्या उन्होंने 55 सालों में क्या कर लिया जो अब आकर जो कर लेंगे। आप मुझसे पूछेंगे भाई इस निज़ाम ने क्या कर लिया, मैं आपको 200 एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूँ कि इस 8 सालों में इस निज़ाम ने कितनी गांव देहातों की औरतों को एम्पावरमेंट दी है। वो औरत जो कारोकारी में मारी जाती थी वो बैठकर पंचायत में फैसले करती है, वो औरतों के मसाइल के हल करती है। इसलिए कि इस निज़ाम में कितने नए लीडर्स बने हैं गाँवों में, देहातों में, यूनियन काउंसिल्स के नाज़मीन के तहत, काउंसलर्स की कितनी खवातीन नर्सरी समझी जाती है। 85,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे आवाम को के डोर स्टेप। उसको पता है कि उसके गांव में, उसकी गली में, उसके मोहल्ले में अगर उसको कोई पानी की प्रॉब्लम है, सीवेज की प्रॉब्लम है, सैलाब आ गया है, और चीज़ें हो गई, उसको पता है कि उसको किसका जाके दरवाज़ा खटखटाना है, किस यूसी नाजिम का जाके, और उसी इलाके में रहने वाला वो आदमी है। ये है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। सर थैंक यू। यू वेलकम जी, माय प्लेजर। थैंक यू। साबिक सिटी नाजिम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल से हमने लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नरी निज़ाम के मुतालिक जाना। आइए देखते हैं मौजूदा वज़ीर बराए बल्दियाती उमूर आगा सिराज दुरानी इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात जनाब आगा सिराज दुरानी साहब के पास और उनसे मालूम करते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को नाकाम क्यों बोला जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ये निज़ाम या इसके जैसा निज़ाम राइज है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं? दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें अभी तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला निज़ाम है। आज भी मैं चैलेंज से बात कर सकता हूँ कि अगर आप अमेरिका जाएं, यूरोप में जाएं, तो वहाँ पे आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस मिलेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ग्रास रूट पे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका निकाह नामा है और डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक सिटीज़न की, या कहीं आपको प्रॉब्लम है सीवरेज का, आपको पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, और जो भी रिक्वायरमेंट एक इंसान की होती है, यूजली ये सब हैंडल करती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। और हमेशा वो अभी तक पुराना सिस्टम चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये जो नया सिस्टम आया था 2001 में, जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कहते थे, सिटी गवर्नमेंट्स कहते थे, ये बेसिकली आप ये समझ लें कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी
اس کے اندر انٹرفیرنس تھا. تو کمشنر سسٹم کوئی گالی نہیں ہے. کمشنر سسٹم از اے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو کمشنر تھا اس کے نیچے ڈی سیز ہوتے تھے. کہ آپ کے جیسے کراچی ہے, کراچی میں ایک کمشنر بیٹھتا تھا, اس کے نیچے 5 ڈی سیز ہوتے تھے, ڈیپٹی کمشنر. پھر اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ہوتے تھے جو ٹاؤنز میں ہوتے تھے. جب بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا, کوئی جلوس کا, کوئی لڑائی جھگڑے کا, تو اس میں اسسٹنٹ کمشنر ہمیشہ پولیس کے ساتھ جاتا تھا یا ڈی سی ہمیشہ پولیس کے ساتھ جاتا تھا. وہ آن دا اسپاٹ ڈیسیشن لے کے اس کو ڈیفیوز کرتا تھا. یہ ساری ایک پرانا سسٹم ہے, لیکن ہم اس میں چینجز ضرور کریں گے آگے جا کے, کیونکہ لا کو ہمیشہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے بہتری کے لیے. اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے اس ایریا کی, جیسے کراچی شہر کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, انٹیریئر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ ہم ساری چیزیں لا کے ہم اس کو اور بہتر کریں گے. سر بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو ویری مچ. دنیا بھر میں مقامی حکومتیں وہاں کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہاں اس نظام کو مزید تقویت دی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں نظام کو 32 سال پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوری نظام میں بیوروکریسی عوامی نمائندوں کے ماتحت ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کا راگ الاپنے والے مقامی حکومت کے معاملے میں جمہوریت کو بھول جاتے ہیں. مقامی حکومتوں کے نظام میں حکومت کا یو ٹرن عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا, اور ہمیں ایسے نظام اور ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو نچلی سطح پہ شہروں اور پھر ملک کی قسمت بدل کے رکھ دیں. اگلے ہفتے پوچھیں گے کچھ اور سوال. آپ کی آرا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ اپنی آرا اور اپنے مسائل ہمیں بھیج سکتے ہیں kbg@duniatv.tv پر. اگلے ہفتے کے لیے سمیہ سیفی اور عامر رضوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.